وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار سید ابرار و اخیار رحمت پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور آپ کے آل و اصحاب پر بھی درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ اہل بیت نے گھاٹے کا سودا کیا، لیکن انہیں کیا پتا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو دے کر حق کے دیدار کی نعمت پائی ہے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی اور آپ کی زندگی کے مقصد کو اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا تھا کہ رسول کائنات کی سیرت کیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کو جاننا ہو تو کیسے جانیں، حضور کو پہچاننا ہو تو کیسے پہچانیں، حضور کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو کیسے معلوم کریں۔ قربان جائیں، امت کی ماں سیدہ عائشہ نے ارشاد فرمایا تھا، قرآن مصطفیٰ کی سیرت ہے، قرآن مصطفیٰ کی سیرت ہے، مصطفیٰ چلتے ہیں تو قرآن نازل ہوتا ہے، مصطفیٰ آرام کرتے ہیں تو قرآن نازل ہوتا ہے، مصطفیٰ نماز میں قیام کرتے ہیں تو قرآن نازل ہوتا ہے، مصطفیٰ اپنے صحابہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو بھی قرآن نازل ہوتا ہے، اور اپنے اہل بیت کے درمیان ہوتے ہیں تو بھی قرآن نازل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی جس آیت مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا، رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حکم بیان فرمایا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے معنی کو بالکل الگ طریقے سے بنا دیا۔ قرآن نے کہا فرقوں میں نہ بٹو، یعنی جس پر ہو اس پر رہو، کسی اور راہ پر نہ چلو، کسی اور راستے پر نہ نکل جاؤ۔ جو مذہب میرا نبی تمہیں دے رہا ہے، جو مسلک تمہیں میرا نبی دے رہا ہے، تم اس پر رہو، اس سے نہ ہٹو۔ جو اس سے ہٹا وہ اپنے آپ کو فرقے میں تقسیم کر رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کے سب الگ الگ شاخ نکال لے، کوئی کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، کوئی کہے کہ خدا جھوٹ بول چکا، جس طرح کے مولوی رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ دیا کہ خدا جھوٹ بول چکا، اس طرح کا قول اگر بندہ کر لے تو اس پر کوئی حکم نہیں آتا، بلکہ یہ تو ایسے ہی اختلاف ہے جیسے حنفی شافعی کا اختلاف ہے۔ معاذ اللہ، شیعوں کے یہاں بدع کا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے بھی بھول ہو جاتی ہے۔ اللہ تیری پناہ، کہ اب کوئی اپنا عقیدہ یہ بنا لے، کوئی یہ بنا لے، کوئی وہ بنا لے، اور پھر یہ کہا جائے کہ سب ایک ہو جاؤ، تو ایک ہونا تو تبھی ہوگا
جب اللہ کو سچا بھی مانو اور جب اللہ کو ہر عیب سے پاک بھی مانو. اور یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، یہ نظریہ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ اللہ رب العالمین سچا ہے. جھوٹ بولنا اس کی ذات کے لیے محال ہے، ناممکن ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. کوئی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا انکار کرے، کوئی قرآن کریم پر اعتراض کرے اور پھر یہ بات کہی جائے کہ میاں آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. فرقوں میں نہ بٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اصول و قانون میرے محبوب نے دیا ہے سب اس پر جمے رہو. ایسا نہیں کہ 10 لوگوں نے 10 اپنے مقام بنا لیے، 10 گروہ بنا لیے، 100 گروہ بنا لیے اور ہر ایک نے اپنی مسجدوں پر، اپنے عبادت خانوں پر لکھ ڈالا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو. بٹ گئے اور لکھ رہے ہیں کہ فرقوں میں نہ بٹو. ارے اس کا جواب یہ ہے کہ اہل سنت کی 1400 سال کی جو روش ہے اس روش پر سب جمع ہو جاؤ، آیت پر عمل ہو جائے گا. آیت پر عمل اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنا عبادت خانہ بنا لیا اور اس پر آیت لکھ دی تو آپ ٹھیکیدار بن گئے اور آپ جو ہے اس بات کے علمبردار بن گئے اور آپ اس بلا سے بالکل نکل گئے کہ ہم تو فرقوں میں نہیں بٹے. یاد رکھیں فرقوں میں وہ بٹے ہیں جنہوں نے اپنے عقیدے اور نظریات کو اہل سنت سے الگ کیا ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، کیا کہنا، کیا شان، کیا عظمت. کسی نے آپ سے سوال کر لیا حضور والا یہاں اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ جو فرمایا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقوں میں نہ بٹو. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی وہ رسی ہم اہل بیت ہیں، اللہ کی وہ رسی ہم اہل بیت ہیں. سبحان اللہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے اہل بیت اطہار نے جو عقیدہ دیا، جو نظریہ آگے پہنچایا. امام جعفر صادق نے اپنا ایک عظیم شاگرد تیار کیا جسے دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر نعمان کی زندگی میں یہ 2 سال نہ ہوتے. امام اعظم جو ہے نا یہ لقب ہے، نام آپ کا ہے نعمان، والد کا نام ہے ثابت، اس لیے کہا جاتا ہے نعمان بن ثابت. حضرت امام اعظم کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ابو حنیفہ برباد ہو گیا ہوتا. اللہ اکبر. لوگوں نے پوچھا حضور کون سی زندگی کے 2 سال کون سے ایسے ہیں جن پر آپ اتنا ناز کرتے ہیں، جن کے بارے میں آپ اتنا خوش ہوتے ہیں، جس کے لیے آپ اتنا رب کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں؟ فرمایا میری زندگی کے وہ 2 سال جو میں نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ان کی صحبت میں گزارے ہیں. پتہ کیا چلا کہ اہل سنت کا ایک عظیم امام جسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام جعفر صادق نے اسے اپنا ترجمان بنایا ہے، اسے اپنا ترجمان بنایا ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، اس وقت دنیا میں طرح طرح کی سوچ، طرح طرح کے نظریے، طرح طرح کی باتیں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں اور سب سے زیادہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ اس چیز سے ہو رہا ہے کہ ہماری قوم سوشل میڈیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھی ہے. نہ انہیں عالم سے کوئی مطلب، نہ حافظ سے کوئی مطلب، نہ کسی امام سے مطلب، کوئی مفتی، کوئی مناظر، کوئی محقق، کوئی مدبر، کسی چیز سے کوئی انہیں سروکار نہیں. انہیں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر کوئی بندہ مل جاتا ہے جو بات ایسی کر جائے کہ ہم کو اچھی لگ گئی. آج یہ بھی تو ہو گیا ہے نا، انسان اس پر چلتا ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگا ان کا بیان. ان سے پوچھو کہ میاں وہ کون تھے جن کی تعریف کر رہے ہو؟ ارے یار وہ ہیں تو شیعہ رافضی، مگر باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں، اہل بیت کی شان ایسے بیان کرتے ہیں. یار اہل بیت کی شان سننا ہونا تو سنی مولویوں سے کیا سنتے ہو؟ ان سے سنو تب مزہ آئے گا، ان سے سنو تو مزہ آئے گا. اللہ اکبر. پھر کہ یار تمہارا عقیدہ بگڑ جائے گا، کیوں سنتے ہو؟ کہ یار ہم تو اچھی اچھی لے لیتے ہیں، بری بری چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا لینا ہے کیا چھوڑنا ہے. جبکہ اس بیچارے کو نماز کے فرائض اور واجبات بھی نہیں پتہ ہے کہ نماز میں کتنے واجب ہیں،
نماز میں کتنے فرض ہیں، کیا چھوٹ جائے تو سجدے سہو سے نماز ہو جائے گی، کیا چھوٹ جائے تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں، اسے کچھ نہیں پتا ہے۔ لیکن وہ بندہ اللہ اللہ، ہم اچھی اچھی لے لیتے ہیں، بری بری چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ کا خوف رکھ، اچھی اور بری میں پہچان کرنے کا تمہارے پاس زاویہ کیا ہے، کس ترازو میں تولتے ہو؟ شہد خریدنے کا معاملہ تمہارے پاس آ جائے کہ اصلی شہد خریدنا ہے تو میاں تمہیں سلیقہ نہیں ہے کہ تم اصلی شہد کی پہچان کر سکو۔ مارکیٹ میں ایسے ایسے نکلی گھی چل گئے ہیں کہ اصلی گھی اس کے آگے تمہیں کم خوشبو کے لگیں گے، اور نکلی گھی میں بڑی مہک اٹھتی ہے کہ بندہ پہلے نکلی کی طرف دوڑے گا کہ یار اصلی تو یہ لگ رہا ہے۔ لیکن تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے، جو چیز تمہارے کھانے کی ہے، جو چیز تمہارے جسم جس کا تقاضا کرتا ہے، جس کو تم برسوں سے کھا رہے ہو، لیکن اس کی بھی کاپی ایسی لے کر کے لوگ آ گئے کہ جس کو برسوں سے تم کھا رہے ہو، اب اس کی جگہ کچھ اور تمہیں دے دیا جائے تو تمہیں تمیز نہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم دین کی بات رافضی سے بھی لے لیں گے، اہل حدیث سے بھی لے لیں گے، فلاں سے بھی لے لیں گے، قادیانیوں سے بھی سن لیں گے، جو اچھی ہوگی لے لیں گے، جو بری ہوگی چھوڑ دیں گے۔ اچھی اور بری کا تمہارے پاس معیار کیا ہے؟ کیسے پہچانو گے؟ تم اپنے بچے کو بسم اللہ ٹھیک سے یاد نہیں کرا سکتے، اس کے لیے بھی تم اس بات کے محتاج ہو کہ تمہارے گلی کے امام صاحب یا کوئی قاری صاحب یا حافظ صاحب یاد کرائیں۔ آپ کا بچہ مکتب میں پڑھتا ہے، آپ کے سامنے اگر صرف بغدادی قاعدہ لے کر کے آ جائے یا مدنی قاعدہ لے کر کے آ جائے اور کہے کہ ابا مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا، سبق یاد کرا دیجئے، آپ سے وہ بھی پڑھتے نہیں بنے گا۔ ایک جملہ، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، وہ بھی آپ سے نہیں نکلے گا۔ لیکن قربان جائیں، دعوے ہماری قوم کے ایسے ہیں، ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم اچھی اچھی لے لیتے ہیں، بری بری چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی، تابعین ہیں، ان کی بارگاہ میں کچھ بد مذہب آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ حضرت محمد بن سیرین نے منع فرما دیا کہ میں تم سے نہیں سنوں گا، کہا کہ قرآن کی تلاوت سن لیجئے۔ حضرت محمد بن سیرین نے فرمایا نہیں، تم لوگوں سے نہیں سنوں گا۔ پھر ضد کی، فرمایا کہ ایک دو کلمہ ایک آیت سننے، فرمایا کہ آدھا بھی نہیں سننا، آدھا بھی نہیں سننا۔ وہ ذلیل ہو کر سر جھکا کر نکل گئے۔ اب اتنے بڑے امام تھے، تعبیر الرؤیا، خواب کی تعبیر جو سب سے مشکل علم ہے، اس علم کے امام کہلاتے ہیں۔ محمد بن سیرین، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ سمجھ الگ بات ہے، لیکن خواب کیا دیکھا، تعبیر کیا ہوگی، وہ فن، اس فن کے امام محمد بن سیرین، وہ علم جو اللہ رب العالمین نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، تعبیر الرؤیا میں آپ کو اللہ نے بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، اور میرے آقا تو وہ ہیں کہ یوسف کو بھی انہی کے صدقے میں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں جب ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور والا، وہ بیچارے چلے گئے، سن لیتے کیا ہو جاتا، سن لیتے کیا بگڑ جاتا۔ فرمایا سنو، مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی آیت کا غلط معنی غلط ترجمہ کر دے اور وہی غلط معنی مفہوم میرے ذہن میں بیٹھ جائے تو میرا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اس ڈر سے آپ نے نہیں سنا۔ سوچئے قرآن و حدیث کا اتنا بڑا عالم کہ بڑے بڑے تابعی جس کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہو، بڑے بڑے محدث جس کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھ کر علم سیکھتے ہوں، ان کے اندر تو اتنا خوف ہے کہ کوئی غلط بات میرے دماغ میں نہ بیٹھ جائے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں ٹھیک سے بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں، ہمیں ٹھیک سے اعوذ باللہ پڑھنا یاد نہیں، ہمیں ہماری نماز کے معاملات یاد نہیں، اور ہم جو ہے بالکل بے فکر ہو گئے۔ اس مزاج کو ختم کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک ولی کامل کا قول نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے کمرے کا دروازہ، اس دروازے پر اگر میری موت ہو، صرف ایمان پر خاتمہ ملے گا، یہ موت میرے اتنی نزدیک ہو، اور دوسرا آپشن میرے پاس یہ ہو کہ میرے گھر کا جو مین گیٹ ہے
میرے کمرے سے میرے گھر کا مین گیٹ جہاں پر ہے وہاں پر اگر مجھے موت کا وہ آپشن ملے کہ تجھے موت بھی ملے گی، ایمان پر خاتمہ بالخیر بھی ملے گا اور شہید کا مقام بھی ملے گا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کمرے پر دروازے پر جو کھڑی موت ہے ایمان پر خاتمے کی اسے پسند کروں گا، اس لیے کہ نہ جانے یہاں سے یہاں تک جانے میں شیطان کیا کر دے۔ سوچئے اس دور میں ہماری قوم کے نزدیک سب سے سستی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ اپنا ایمان ہے۔ جو پان کی ایک ڈھابلی پر کوئی پان کھلا دے اور گمراہی کی بات بول دے تو بندہ پان چباتے چباتے اس بات کو بھی اندر اتار لیتا ہے۔ ایک چائے کسی نے پلا دی اور چائے پلاتے پلاتے اگر وہ کوئی گمراہی اور بدمذہبی کی بات بول دے تو وہ اس کی دی ہوئی چائے بندے کے منہ سے واپس باہر نہیں آتی، اس کا کپ زمین پر نہیں جاتا بلکہ بندہ مسکرا کے اسے پی جاتا ہے۔ اللہ اللہ، غیرت ہونی چاہیے۔ سوچئے اگر تم چائے پی رہے ہو اس کی دی ہوئی اور تمہارے باپ کے بارے میں وہ کوئی غلط بات بول دے، تمہارے گھر کے کسی فرد کے بارے میں وہ کوئی غلط بات بول دے، تو کیا اس وقت بھی آپ کی کیفیت ایسی رہے گی؟ مسکراتے ہوئے جی جی کیا بول رہے تھے آپ؟ نہیں، آنکھیں اسی وقت لال ہو جائیں گی، چہرہ بتا دے گا کہ کتنا غصہ آ رہا ہے، کتنا جلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، ماں کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، خاندان کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ دین کی محبت اگر بیٹھی ہوتی اور پھر کوئی دین کے خلاف بولتا تو بندہ اندر سے مچل جاتا، اس کا چہرہ بتاتا کہ اسے اندر سے تکلیف کتنی ہے۔ آدمی کئی بار بول نہیں پاتا لیکن اس کا چہرہ سامنے والے کو بتا دیتا ہے کہ تیرا بولنا مجھے ناگوار گزرا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، کہانیوں کا دور ہے۔ میں نے اس محرم میں اس موضوع کو تھوڑا مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے تو میری ہر تقریر میں یہ موضوع ضرور آ رہا ہے، اس لیے کہ ہماری قوم کہانیوں میں الجھ کے برباد ہو رہی ہے۔ آپ سوچئے کہانی بنائی گئی بابری مسجد کے تعلق سے، یہ پرکٹ ہوا وہ پرکٹ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ جس وقت یہ کہانی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی خود ان کی قوم نے بھی نہیں مانا تھا، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ محض کہانی ہے۔ لیکن جب وقت گزرا وقت گزرا وقت گزرا وقت گزرا ایک نئی نسل آئی، رکھنے والے بنانے والے بوڑھے ہو گئے، کچھ مر گئے، کچھ نکل گئے، کچھ بچ گئے، لیکن جو نئی نسل آئی جنہوں نے پیدا ہوتے ہی یہ نظریہ سنا کہ پرکٹ ہوئے پرکٹ ہوئے پرکٹ ہوئے تو ان کے دماغ میں تو وہ بیٹھ گیا۔ اب ان کے یہاں پر وہ محض کہانی نہیں رہی، ان کے یہاں انہوں نے اسے یقین کا درجہ دے دیا۔ اور پھر کیا ہوا یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اس کہانی پر اتنے فریفتہ ہوئے کہ وہ مارنے کو تیار ہو گئے، مرنے کو تیار ہو گئے، لیکن جس بات پر انہوں نے یقین کر لیا تھا تو پھر کر لیا۔ لیکن حقیقت اس کی کیا تھی؟ کیا تھی وہ کہانی؟ گیان واپی مسجد آپ دیکھ لیجئے، وہاں بھی ابھی چونکہ کہانی ابھی بنی ہے نا، تو ابھی ان کے لوگ بھی، میڈیا کے بھی بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بلا وجہ ملک کو ایک فتنے میں ڈالنے کی کوشش ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن جب وقت گزرے گا، آج بنیاد ڈالی ہے کہانی کی، جب اگلی نسل آئے گی جو آنکھ کھولتے ہی اس کہانی کو بچپن سے سنے گی، ان کے لیے وہ ایک حقیقت اور ایک یقین کا درجہ لے لے گی۔ اجمیر معلیٰ وہاں پر معاملات کیا ہو رہے ہیں؟ وہاں کے لیے بھی ایک کہانی بنا دی گئی، یہ کہانی بنائی گئی۔ آج اپنے پرائے سب کہہ رہے ہیں کہ محض فتنہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن جب وقت گزرے گا، کیونکہ آج بھی جو پٹیشن داخل ہوئی ہے، آج سے 120-25 سال پہلے ایک بندہ تھا انگریزوں کے زمانے میں، اس بندے نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس کتاب میں اس نے یہ کہانی لکھی تھی۔ آج سیشن کورٹ میں جو پٹیشن داخل کی گئی ہے اس کہانی کے آدھار پر داخل کی گئی۔ سوچئے پہلی سیڑھی 120 سال کے بعد چڑھے، وہ کب چڑھے؟ 120 سال کے بعد۔ لیکن کہانی جب قوم گزرتی جاتی ہے، مسلمانوں کے بارے میں کیا کیا بنا بنا کے سنایا جاتا، مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ویسے ہوتے ہیں، مسلمان جلاد ہوتے ہیں، ایسا یہ وہ۔
مسلم بادشاہوں کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں، طرح طرح کی فلمیں، طرح طرح کی اسٹوریاں، ان کے طرح طرح کے کردار بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب کہانیاں بنائی جاتی ہیں، آپ کہیں گے آج ساری گفتگو کہانی پر کیوں ہو رہی ہے؟ میں یہ ساری مثال سمجھانے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ اس امت کا ایک بڑا طبقہ جو اس امت سے الگ ہوا، وہ ایک کہانی کی بنیاد پر الگ ہوا۔ کس بنیاد پر؟ ایک کہانی کی بنیاد پر الگ ہوا، اور وہ فرقہ تھا فرقہ شیعہ۔ آج شیعہ کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر زبردستی خلافت پر بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی کو خلیفہ بنایا تھا، صدیق زبردستی بیٹھ گئے۔ اور یہ میرے سامنے احتجاج طبرسی ہے، اس میں باقاعدہ طور پر حضرت مولا کائنات کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی صحابہ نے ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، شور مچایا، علی نے بیعت کر لی۔ تو اس کے بعد کیا مولا علی کی زبان بند ہو گئی تھی؟ یہ کیسی بے وقوفی والی کہانی سنا رہے ہو؟ ایک چھوٹا بچہ بھی اگر سن لے، آپ ایک چھوٹے سے بچے سے بول دیں کہ ہاں اس نے ایسا کیا ہے، وہ پلٹ کے آپ کے منہ پہ کہہ دے گا نہیں میں نے تو نہیں کیا۔ ایک چھوٹا بچہ اگر آپ اس کے بارے میں کہو، وہ بات کہو جس بات کو وہ بچہ ناپسند کرتا ہے، وہ بچہ جس بات کو ناپسند کرتا ہے، آپ اس بچے سے کہو کہ تو نے یہ کیا، یا زبردستی بھی اس سے وہ کروا لیں، تو وہ پلٹ کر کہے گا میں نے نہیں کیا، مجھ سے زبردستی کی گئی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اتنی جرات رکھتا ہے، اور وہ علی جو شیر خدا ہو، وہ علی جو فاتح خیبر ہو، اس علی کی شان کیا ہوگی، اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن لعنت ہو ایسی سوچ پر کہ جو علی کی شان کو بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ علی کی شان کو گھٹانے کے لیے بنائی گئی۔ اچھا ایک چیز اور سوچ لیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو مشن دیا، لشکر روانہ فرمایا، جاؤ دین کی خاطر آگے بڑھو، ظالموں کو زیر کرو، ظالموں سے جہاد کرو۔ صحابہ آگے بڑھ گئے، نہ جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ، کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، کسی کی آنکھ میں تیر لگ رہا ہے تو کسی کے جبڑے پہ تلوار لگ رہی ہے، کسی کے پیٹ میں نیزہ گھپو دیا گیا ہے، لیکن وہ حضرات جو مشن آقا نے دیا اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ سوچیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال سے پہلے، دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ایک لشکر کو ترتیب دیا اور اس لشکر کو روانہ کیا کہ فلاں جگہ جاؤ اور ظالموں سے لڑو۔ ادھر وہ لشکر کچھ ہی دور گیا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب تمام صحابہ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے غم میں تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو غم کا ایسا غلبہ تھا کہ آپ کہتے تھے کہ جس نے کہہ دیا رسول اللہ انتقال کر گئے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ ایسی بے خودی کا عالم، مولا کائنات کا یہ حال تھا کہ بدن میں طاقت نہیں بچی، زمین سے کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ وہ علی جو خیبر کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دے، لیکن حضور کی محبت اور حضور کے جانے کا غم کیسا تھا کہ اس غم نے علی کو بھی نڈھال کر دیا۔ اس وقت صحابہ بے چین و بے قرار تھے، کچھ سمجھ نہیں پڑ رہا تھا کہ کریں تو کیا کریں، لیکن پھر صدیق اکبر کھڑے ہوئے، صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور صحابہ کو سنبھالا، صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سمجھایا کہ تم اس حالت سے باہر نکلو اور جو مشن رسول اللہ نے دیا ہے اس مشن کی طرف آؤ، جو مقصد رسول اللہ ہمیں دے کر کے گئے ہیں اس مقصد کی طرف آؤ۔ بہرحال کفن و دفن کے بعد اب صحابہ کا آپس میں مشورہ ہوا، کہنے لگے لشکر کو واپس بلا لیا جائے، لشکر کو واپس بلا لیا جائے، اس لیے کہ سرکار کے تشریف لے جاتے ہی آس پاس جتنے قبیلے ہیں بہت سارے وہ قبیلے ہیں جو سرکار کی ہیبت سے دبے ہوئے تھے، مخالفت نہیں کر رہے تھے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ سر اٹھائیں، اگر فوج یہاں سے روانہ ہو گئی تو مدینے کا حال کیا ہوگا، مدینے کو کون دیکھے گا؟
یہاں کی حفاظت کس کے ذمہ ہوگی؟ لیکن قربان جاؤ، ابھی تک تو ان لوگوں کی محبت کا عالم تھا، لیکن اب صدیق کی محبت جو شمارتی ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، سن لو، ابو بکر کی مجال نہیں کہ جس لشکر کو سرکار نے روانہ کر دیا ہو ابو بکر اسے واپس نہیں بلا سکتا۔ فرمایا مدینے میں حملہ ہو جائے، یہاں تک کہ کتے یہاں کے لوگوں کو نوچنے لگ جائیں، تب بھی ابو بکر اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا۔ صحابہ کرام کو جب یہ بات سننے کو ملی، سیدنا صدیق اکبر کے فرمان میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ صحابہ کے دماغ میں وہ بات بیٹھ گئی کہ ٹھیک ہے، اب جب یہ بول رہے ہیں تو کر لیا جائے، اور لشکر روانہ کر دیا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے اس حکم کو مکمل کرنے کی برکت تو دیکھیں کہ جتنے قبیلے کے لوگ سر اٹھانے والے تھے ان پر ایسا رعب طاری ہوا کہ ایسے عالم میں یہ فوج بھیج رہے ہیں، تیاری کتنی کر رکھی ہوگی، ہرگز سر نہ اٹھانا ورنہ کچل دیے جاؤ گے، ورنہ مسل دیے جاؤ گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک کام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر سے نہیں کہا تھا کہ اے ابو بکر یہ لشکر میں بھیج رہا ہوں اور یہ تم اسے مکمل کروا دینا، نہیں، آقا نے اپنے حکم سے لشکر روانہ فرما دیا، لیکن صدیق کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ جسے سرکار روانہ کر دے اسے ہم واپس بلا لیں، یہ ہماری محبت کو گوارا نہیں، چاہے مدینہ لٹ جائے، چاہے یہاں آفت آ جائے، چاہے یہاں جو حال ہو جائے، لیکن رسول اللہ کے فرمان سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہم کہتے ہیں قسم خدا کی، علی کا عقیدہ بھی یہی ہے، علی کا نظریہ بھی یہی ہے، اس مشورے میں مشورہ دینے والوں میں علی بھی تھے، علی بھی تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اتنا اہم مسئلہ ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ اب شیعہ جو کہتے ہیں، رافضی جو کہتے ہیں، یا کچھ ایسے پیر جو اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو اشرفی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو قادری لکھ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو چشتی لکھ رہا ہے، لیکن کہنے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صدیق اکبر پہلے خلیفہ نہیں ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ تو علی ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ پھر علی ہے تو علی آگے کیوں نہیں آئے، تو جواب یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے شیعوں کی، رافضیوں کی، کہ علی ڈر کے مارے، کس کے مارے؟ ڈر کے مارے۔ علی میں طاقت نہیں تھی اس وقت، علی کے پاس فوج نہیں تھی، علی کے پاس یہ نہیں تھا، علی کے پاس وہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کتنی بدبختی بھرا جواب دیا ہے، کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ آپ صحابہ کے اس عمل سے دیکھ لیں کہ جس کی ڈیوٹی سرکار نے ان لوگوں کو نہیں دی تھی، وہ لشکر والوں کو دی تھی، لشکر والے جانتے آتے کہ رکتے کیا کرتے، ان لوگوں کو ڈیوٹی نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی جب ایک امیر مقرر ہو گیا، صدیق اکبر امیر مقرر ہو گئے، تو اب صدیق اکبر نے جو فیصلہ کیا سب نے اس کی تائید کی اور اس لشکر کو واپس نہیں آنے دیا۔ سوچو جس علی کو رسول اللہ ہاتھ پکڑ کر اگر یہ کہہ دیتے کہ علی میرے بعد تو میرا نائب ہے، میرے بعد تو خلیفہ ہے، تیرے علاوہ کوئی آگے نہیں آئے گا، اگر یہ کہہ دیتے نا میرے آقا، علی پھر کسی کو وہاں ڈٹنے نہیں دیتے، علی اس مصلی پر کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیتے، علی اس منبر پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے، اس خلافت کے منصب پر علی کسی ایسے کو نہیں بیٹھنے دیتے جو رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ علی وہی کرتے جو رسول اللہ نے ان سے فرمایا، علی جان دے دیتے، لیکن علی کبھی اس منصب سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ارے جان دے دیتے، جان چلی جاتی، لیکن جان جاتی حکم پر عمل کرتے ہوئے، اور یہ عمل کر کے امام علی مقام نے بتا دیا جو روش مولائے کائنات کی۔ اب دیکھو یہ کہانی ہی تو ہوئی، اگر حقیقت ہوتی تو اس حقیقت پر امام حسین نے عمل کیوں نہیں کیا کہ جب ڈر کے مارے طاقت نہیں ہے، فوج نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو جب ابا نے بیعت کر لی تو بیٹے کو بیعت کرنے میں کیا دقت تھی؟ امام حسین کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ جو کہانی ہے یہ محض کہانی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسلمانوں اپنے عقیدے کو محفوظ کرو، آج طرح طرح سے شبہے ڈالے جا رہے ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو۔ اچھا، ایک اور شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے
مولائے کائنات کو شہید کروایا۔ ہم کہتے ہیں ہاں کتاب میں لکھا ہے ایسا، لیکن وہ کتاب کیا قرآن ہے؟ کیا حدیث ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ وہ فلاں ملفوظ کی کتاب میں لکھا ہے۔ ارے میاں، اللہ کی کتاب توریت، زبور، انجیل، ظالموں نے ان کتابوں کو نہیں چھوڑا، اس میں تبدیلیاں کر ڈالی، تو کسی عالم کسی پیر نے کوئی کتاب 400-500 سال پہلے لکھی ہو، نظام الدین محبوب الہی کے زمانے میں وہ کتاب لکھی گئی، آج وہ کتاب یہاں پہنچی ہے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے؟ یاد رکھیں، ہم محفوظ صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ کسے مانتے ہیں؟ قرآن کو مانتے ہیں، ورنہ آپ کو کیا بتائیں، حدیث کی کتابوں میں بھی بہت چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ الگ الگ فرقے کے لوگ الگ الگ انداز سے کتابوں کو چھاپ رہے ہیں، جہاں جہاں انہیں لگتا ہے کہ مناظرے میں سنی مناظر یہ روایت دکھا کے ہمیں پٹخنی دیتے ہیں، ایسی روایتوں کو ہٹا دیتے ہیں، یا ایسی روایتوں میں جو مضبوط راوی ہیں ان راویوں میں کسی ایک جھوٹے راوی کا نام ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا احسان کہ ہر زمانے میں حدیث کی کتابیں لکھی گئیں، اور بڑی بڑی لائبریریوں کے اندر، پرانی لائبریریوں کے اندر پرانے نسخے آج بھی موجود ہیں۔ آج اگر کوئی 2 نمبری کرتا ہے تو پرانے زمانے کے نسخوں کو اٹھا کر اس سے ملا لیا جاتا ہے، اور ان کی 2 نمبری پکڑ میں آ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں، یہودی قوم، نصرانی قوم، یہ قوم ایسی ہے کہ اب آپ سوچ لو کہ جو لوگ پورے کے پورے ملک پر قبضہ کر لیں اور انٹری لیں صرف ایک کمپنی کھولنے کی، پرمیشن لیں ایک فیکٹری ایک کمپنی کھولنے کی، اور پورے ملک کو قبضہ کر لے، ان کا دماغ، ان کی سازش کیسی ہوگی؟ بڑے بڑے یہودی انہوں نے اپنے بچوں کو مسلم مدرسوں میں داخل کیا، عالم بنوایا، مفتی بنوایا۔ بڑے بڑے نصرانی پادریوں نے اپنی اولادوں کو مدرسوں میں داخل کرایا، عالم بنوایا، مفتی بنوایا۔ بڑے بڑے قاضیوں کے منصب پر ان کو فائز کیا گیا۔ ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، وہ سارے معاملات کو دیکھ کر دنیا حیرت میں رہتی تھی۔ ان کو بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھا دیا جاتا تھا، اور وہ لوگ، اب ظاہر سی بات ہے شرع کا جو حکم ہے وہ ظاہر پر ہی ہوتا ہے، ہم کسی کے بارے میں شک تو کر نہیں سکتے۔ جو ظاہر تھا اس وقت کے لوگوں نے اس پر عمل کیا، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کے بہت سو کو اللہ نے بے نقاب بھی کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں صلاح الدین ایوبی نے جب سنا کہ فلاں مسجد کے امام صاحب لوگوں کو درس دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں سورت پڑھ لو اتنا ثواب مل جائے گا، فلاں آیت پڑھ لو یہ ثواب مل جائے گا، فلاں کام کر لو یہ ثواب مل جائے گا، فلاں کام کر لو یہ ثواب مل جائے گا۔ جب صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے، ظالموں سے لڑنے کے لیے مسلم نوجوانوں کو جمع کر رہے تھے، ایسے وقت میں یہود و نصارہ نے ایسی پلاننگ بنائی تھی، کیونکہ ہمارا سارا نظام مسجدوں سے چلا کرتا تھا، سارا نظام مسجدوں سے تھا، تو مسجدوں میں امام ایسے بیٹھا دیے گئے جو باتیں اس کے خلاف کھل کر نہیں کرتے تھے، جہاد کے خلاف کھل کے نہیں بولتے تھے، لیکن بات ایسی کرتے تھے جیسے میں نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا کہ کچھ بدعقیدہ ایسے تھے جن کو مزاروں سے بڑی چڑ ہوتی ہے۔ جب یہاں سے گزرے کسی مزار سے، ہم نے سلام کیا السلام علیکم، تو وہ ساتھ والا کہتا ہے ارے سلام نہیں کرنا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ بولے رکو، وضو بناؤ، فاتحہ پڑھو، اصالہ ثواب کرو۔ اب پتہ ہے کہ بندے کے پاس اتنا تو ٹائم رہتا نہیں ہے، وہ تو کرے گا نہیں، مقصد اس کا فاتحہ پڑھوانا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ رکوانا ہے، بات آئی سمجھ میں؟ تو صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں کیونکہ جمعوں میں خطبے ہوتے تھے، تقریریں ہوتی تھی، نوجوانوں کو سمجھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا، بیت المقدس کی عظمت سمجھائی جاتی تھی، لیکن حضرت صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا کہ کچھ مسجدوں کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں سے کوئی نوجوان آ ہی نہیں رہے، سب جگہ سے آ رہے ہیں، ادھر سے 20 آ رہے ہیں، ادھر سے 50 آ رہے ہیں، ادھر سے 100 آ رہے ہیں، سب جگہ سے، سب قبیلوں سے، الگ الگ جگہوں سے آ رہے ہیں، لیکن ادھر سے کوئی خبر نہیں۔ لیکن حضرت صلاح الدین ایوبی کا جاسوسی نظام بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط تھا، آپ کے پاس فوراً خبر پہنچی کہ معاملہ ایسا ہے کہ اس مسجد کے امام صاحب جو ہیں وہ تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، وہ آپ کے مقصد سے بالکل ہٹ کر بات کرتے ہیں، وہ تو نوافل پڑھواتے ہیں، وہ تو تہجد کی بات کرتے ہیں، وہ تو یہ تسبیح وہ تسبیح، یہ وظیفہ وہ وظیفہ۔ حضرت صلاح الدین ایوبی ایک دن چلے گئے
ایک عام آدمی بن کر چلے گئے، درس میں بیٹھے، درس بھی سنا، سمجھ گئے کہ یہ کوئی نہ کوئی خطرناک آدمی ہے، کسی بڑے منصوبے کے ساتھ ہے۔ جب وہ امام اپنے حجرے میں گیا، حضرت صلاح الدین ایوبی جاتے ہیں اور پہلے تو دروازے کی اوٹ سے انہوں نے دیکھا کہ ایک طاق تھی، طاق کو ہٹایا تو طاق کے اندر سلیب رکھی ہوئی تھی، وہ سلیب کو چومتا ہے۔ وائن، شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ حضرت صلاح الدین ایوبی جب کمرے میں داخل ہوئے اور جب اس کو مارا، زمین پر گرا، اور جب آپ نے وہ طاق ہٹا کر کے دیکھی تو سلیب رکھی ہوئی ہے، شراب رکھی ہوئی ہے۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے اسے پکڑا، پھر اس سے اگلوایا کہ تو کتنے برسوں سے ہے؟ پھر اس نے اپنی پوری داستان بتائی کہ مجھے اس مقصد کے لیے بچپن سے مدرسے میں داخل کیا گیا تھا۔ تو ہوا یوں کہ ایسے کئی یہودی نصرانی عالم بنے، مفتی بنے، مصنف بنے، کتابیں لکھی۔ اچھا ایک چیز اور، کئی بار یہ بھی ہوا کہ ان لوگوں نے جن کو داخل کیا ان کے نام ایسے رکھے جو کسی بڑے سنی عالم کا پہلے نام گزر چکا اور ان کی بہت کتابیں ہوں، اور پھر اس نام کے بندے کو داخل کرایا، اس نام سے اسے مشہور کرایا، اس نام سے اس کو علم کے بہت اوپر لے گئے، پھر اس نے کتابیں لکھی۔ پھر جب اس نے کتابیں لکھی تو اس نے اسی عنوان پر کتابیں لکھی جس عنوان پر اس کے ہم نام کسی بڑے عالم سنی نے پہلے کتاب لکھی ہوئی تھی۔ اب اس نے نئی ترتیب دی اور اس میں کچھ اپنا ڈالا اور اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ دنیا یہ سمجھ رہی کہ یہ ان کی کتاب ہے۔ تو ایسے کئی سازشوں کو علماء نے پکڑا، امام غزالی نے پکڑا، صلاح الدین ایوبی نے پکڑا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ محض کسی کتاب میں کوئی بات آ گئی تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ انہوں نے ہی لکھی ہے۔ اس کے لیے چاہیے ثبوت اس درجے کا کہ ہاں یہ انہی کا لکھا ہوا ہے، تب جا کے، چونکہ جو کتاب ہمیشہ علماء کی نظر میں رہتی ہیں جسے کتب متداولہ کہتے ہیں، تو ان کتابوں میں تحریفیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں، لوگ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیشہ علماء کی نظر میں رہتی ہے۔ لیکن جو کتابیں 20 جلدوں میں ہیں، 30 جلدوں میں ہیں، اتنی موٹی موٹی ہیں، اور یہ سنگل نہیں، اتنی سب ملا کر کے ایک بنے گی، تو اب کس نے کب کہاں کیا گھسا دیا کچھ خبر نہیں۔ لیکن قربان جائیں، ہمارے یہاں مثال دیتا ہوں، گیہوں میں کچرا آ جاتا ہے، مٹی آ جاتی ہے، کنکر آ جاتے ہیں، تو کرتے کیا ہیں ہم لوگ؟ جی اب ہمیں اس کا آٹا پسوانا ہے تو کرنا کیا پڑے گا بتائیں؟ پورا کا پورا مشین میں ڈال دیں گے؟ کیا کریں گے؟ چھانیں گے، مٹی الگ، کنکر الگ، کچرا الگ، سکلا الگ، وہ گیہوں کا دانہ جو ابھی اپنے لباس میں ہے وہ الگ ہوتا ہے ایسا؟ قربان جائیں، جب دشمنان دین نے جھوٹی حدیثیں پھیلانا شروع کی، دشمنان دین نے جھوٹی روایتیں من سے بنا بنا کے سنانا شروع کر دی۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے محدث، جب اس زمانے میں لوگوں نے بہت زیادہ حدیثیں من سے بیان کرنا شروع کر دی، اس وقت پھر علماء محدثین نے اصول بنائے، ایک چھنی بنائی، یا اتنی باتیں گھوم رہی ہیں، کون سی صحیح، کون سی غلط، کون سی لینا، کون سی چھوڑنا، تو محدثین نے اصول بنائے، حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف، حدیث موضوع، یہ کیا ہے، اس کی پرکھ کیسے ہوگی، اس کی جانچ کیسے ہوگی، پھر راویوں کو دیکھا جائے گا، یہاں سے لے کر رسول اللہ تک جتنے لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ ان سے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، ان سب کی زندگی پتہ ہونا چاہیے، اور جس کی زندگی پتہ نہیں اس کو ایک طرف رکھ دو، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ محدثین نے، علماء ربانیین نے، مجتہدین نے یہ حدیثوں میں جتنے راوی آتے ہیں نا، ہر راوی کی پوری زندگی کھنگال کر لکھ دی۔ یہ ایک الگ علم ہے جسے علم اسماء الرجال کہتے ہیں، کہ جس میں صرف راویوں کے نام ہوتے ہیں، ان کی زندگی ہوتی ہے، یہ کیسے تھے، کیا کرتے تھے، ان کی عقل کتنی تھی، یہ پیدا کہاں ہوئے تھے۔
ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جیسے میں آپ کے سامنے کہوں کہ ایک دن میں ٹرین سے جا رہا تھا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجھے ملے اور میں نے ان سے کہا حضور مجھے مرید کر لیجئے اور اعلیٰ حضرت نے مجھے مرید کر لیا، تو آپ کا نعرہ لگائیں گے؟ یہ آپ میرے مقتدی ہیں، آپ مجھ سے لاکھ محبت کرتے ہیں، لاکھ آپ ادب احترام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کا دماغ کچھ بولے گا نا کہ آپ کی عمر ہے کتنی؟ 37 سال 38 سال، اعلیٰ حضرت کے وصال کو 100 سال سے زیادہ ہو گیا، تو اعلیٰ حضرت آپ کو کہاں مل گئے؟ یہی چھنی لگائی گئی احادیث میں بھی ہے، جو کہہ رہا میں نے ان سے سنا، پتہ چلا کہ یہ کبھی اس شہر میں گیا ہی نہیں۔ اب میں کہوں میں نے بیت المقدس میں فلاں عالم سے یہ سنا، اور جب میں کبھی بیت المقدس گیا ہی نہیں، تو میری یہ روایت کیا ہو جائے گی؟ جھوٹی۔ تو ایسے ہی روایتوں کو چھانا گیا، ایک بدبخت پکڑا گیا جس نے بہت سی روایتیں پھیلا دی جھوٹی بنا بنا کر۔ ہارون رشید نے کہا اس کو پکڑو، جب اسے پکڑا گیا سزا دینے کا معاملہ آیا تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا 2 لاکھ سے زیادہ حدیثیں تو میں نے پھیلائی ہے من سے بنا کے۔ کتنی؟ 2 لاکھ سے زیادہ میں نے بنا کر کے پھیلائی ہے، کیسے پتا کرو گے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کھڑے تھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ چل پڑھ، تو نے جو من سے حدیثیں بنائی ہیں سنا مجھے۔ اب جب وہ سناتا، فرماتے سند سنا، کہتا میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، وہیں پکڑ لیتے۔ کہتے یہ کہاں کا بندہ ہے؟ کہ یہ تو فلاں اصفہان کا بندہ ہے۔ کہ یہ کہاں کا بندہ ہے؟ یہ یہاں کا بندہ ہے۔ فرماتے دونوں کی عمر میں فرق کتنا ہے تجھے پتا ہے؟ جس وقت ان کا وصال ہوا تب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ ایسے پکڑ لیا، وہ پڑھتے جاتا، پکڑتے جاتے، پڑھتے جاتا، پکڑتے جاتے، تھک گیا۔ ہارون رشید نے کہا سن، تم جیسے ہزاروں لاکھوں حدیثیں پھیلا دو، لیکن جب تک ہمارے درمیان عبداللہ بن مبارک جیسے عالم ہے تم دین مصطفیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ عالموں کی ضرورت کیوں لگتی ہے؟ عالموں کی ضرورت کیوں لگتی ہے؟ لیکن آج تو پھیلایا جاتا ہے، کیوں ملاؤں کے چکر میں پڑے ہو، کیوں عالموں کے چکر میں پڑے ہو، قرآن پڑھو حدیث پڑھو آگے بڑھو، قرآن پڑھو حدیث پڑھو آگے بڑھو۔ ارے تمہیں کیا پتا ہے اللہ کے بندو کہاں کہاں کیا کیا 2 نمبریاں ہو گئی ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ عقائد شیعہ اور رافضی فرقے کے بتاتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ 10-15 منٹ میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کر رہا ہوں، پکڑ لوگے نہیں تو آپ، کوشش کروں گا، اور اگر بات زیادہ بھی نکل گئی تو آپ کے فائدے کی، کیونکہ مجھے تو پتا ہے، میں نے تو رجسٹر میں بھی لکھ کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ آپ کے فائدے کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ جانیں۔ اور خاص طور سے ان اجمیری مجاوروں کو بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کے بندو ذرا اپنے عقل پر زور دو۔ تم اپنے آپ کو سرکار خواجہ معین الدین چشتی کی اولاد کہتے ہو، ان کا خادم کہتے ہو، اور تم کس عقیدے کی طرف چل پڑے ہو، کس نظریے کی طرف چل پڑے ہو؟ مولا علی کی محبت یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو علی سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم صحابہ کے خلاف بولو، صحابہ کے خلاف پروپیگنڈے چلاؤ۔ علی کو اس طرح مانو جس طرح زین العابدین نے مانا ہے، امام حسن و حسین نے مانا ہے، حضرت زید شہید نے مانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت زید شہید کی بات نکل آئی، یہ ایک اتنی لمبی داستان ہے، اللہ اکبر، لیکن صرف اتنا کہہ دوں کہ جس طرح کوفے میں امام حسین کو تنہا چھوڑ دیا گیا، ایسے ہی حضرت زید شہید حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ آپ کو بھی جب بنو امیہ کا لشکر سامنے تھا، سارے ساتھ ہو گئے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اینڈ ٹائم پر پوچھا ایک بات بتائیے، ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لشکر کے عین وقت پر جب جنگ چھڑنے والی ہے، حضرت زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ وقت ہے ان ساری باتوں کا؟ کہیں نہیں، جب تک یہ کلیئر نہیں کر لو گے کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ پھر کہا کہ سنو، جب تک ابو بکر اور عمر پر لعنت نہیں کرو گے ہم تمہارے ساتھ نہیں۔ حضرت زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سنو، قسم خدا کی میں نے اپنے والد اور اپنے اجداد سے یہی سنا ہے کہ ابو بکر اور عمر اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ ہم نے ہمارے خاندان میں
جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے بھلائی کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے خاندان میں جب بھی ان حضرات کا تذکرہ ہوتا ہے تو ادب و احترام کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت زید شہید نے جب یہ بات کہی تو بدبختوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا. چند لوگ آپ کے ساتھ رہے، پھر جنگ ہوئی، آپ کی پیشانی میں تیر لگا اور پھر آپ شہید ہو گئے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ صدیق و فاروق وہ ہیں جن سے نبی نے محبت کی ہے، جو نبی کے جانشین ہیں، اور جن کے ہاتھ پر جب علی نے ہاتھ رکھ دیا پھر کیا بچتا ہے؟ پھر کیا بچتا ہے؟ امام حسن نے مان لیا، امام حسین نے مان لیا. اللہ اکبر. اب قرآن، ایمان کی سب سے اہم بنیاد کیا ہے؟ قرآن. یہ شیعوں کی، رافضیوں کی مذہبی کتاب. جیسے ہمارے یہاں بخاری ہوتی ہے نا، جس درجے کی بخاری ہوتی ہے، ایسے ہی اس درجے کی شیعہ اور رافضی مذہب میں اصول کافی. کیا نام ہے؟ اصول کافی. جلد نمبر 5 ہے. یہ کتاب میں خود جا کر لکھنؤ سے خرید کے لایا ہوں. اس کا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 353 لکھا ان ابی عبداللہ علیہ السلام، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کیا. کیا لکھا؟ کہ جو قرآن جبریل امین حضرت رسول خدا پر لے کر آئے تھے اس میں 17,000 آیتیں تھیں. اگر میں اپنی مرضی سے کچھ پڑھ رہا ہوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، جو لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. کتنی؟ 17,000 آیتیں. اب کوئی یہاں پر شیعہ رافضی مولوی کیا کہہ دیتے پتہ؟ ارے نہیں یار، وہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے اتنی لمبی آیت کاؤنٹ کی ہے تو کسی نے چھوٹے جز کو آیت کاؤنٹ کیا. لمبی لمبی آیتیں ہیں تو ہمارے یہاں ہم اس کو چھوٹی آیت میں شمار کرتے ہیں، اس طرح سے وہ 17,000 ہو گئی. لیکن آئیں آپ، یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121. اب قرآن ہے تب تو دین ہے، ایمان ہے، اور جب قرآن ہی نہیں تو پھر کیا بچا؟ 121. یہ میرے سامنے 121 نمبر صفحہ ہے، اور لکھا سوائے جھوٹے کے اور کسی نے موافق تنزیل، یعنی جیسے نازل ہوا تھا اس کے مطابق پورے قرآن کو جمع کرنے کا دعویٰ نہیں کیا. سوائے جھوٹے کے، یعنی جس نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ قرآن پورا جمع ہو چکا وہ کون ہے؟ جھوٹا. سوائے جھوٹے کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا. آگے لکھا سوائے علی ابن ابی طالب اور ان کے بعد کے ائمہ علیہم السلام کے موافق تنزیل، یعنی جیسا قرآن نازل ہوا تھا اس کے مطابق نہ کسی نے اس کو جمع کیا نہ حفظ کیا. تو علی اور علی کے بعد آنے والے ائمہ، ان کے علاوہ نہ تو کسی نے جمع کیا نہ کسی نے حفظ کیا. اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جمع کیا یا حفظ کیا وہ کون ہے؟ جھوٹا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ حفظ تو علی کو تھا، باقی آج جو ہاتھوں میں ہے وہ کیا ہے؟ سوچئے. میں ان رافضی مجاوروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم سرکار خواجہ کا نام لے رہے ہو اور تم علی کی محبت کا نام لے کر جن شیعوں رافضیوں کی گود میں بیٹھے ہو، ذرا ان کا عقیدہ تو دیکھ لو کہ اگر تم نے علی کی محبت میں امیر معاویہ کے خلاف بولا تو تم سے صرف امیر معاویہ کا دامن نہیں جائے گا، پھر تمہیں صدیق اکبر کے خلاف بھی بولنا پڑے گا، اور تم بول رہے ہو فاروق اعظم کے خلاف بھی بولنا پڑے گا، اور تم بول رہے ہو سیدہ عائشہ کے خلاف، حضرت عمرو بن عاص کے خلاف، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے خلاف، حضرت ہندہ کے خلاف، حضرت ابو سفیان کے خلاف، اور بھی کئی صحابہ کے خلاف تمہیں بولنا پڑے گا. اور تم بول رہے ہو، بولتے بولتے پھر وہ نوبت بھی آئے گی کہ تمہیں یہ اعلان بھی کرنا پڑے گا کہ سوائے علی کے کسی کو قرآن یاد تھا ہی نہیں، سوائے ائمہ اہل بیت کے قرآن کسی کو یاد تھا ہی نہیں، نہ کسی نے جمع کیا نہ کسی نے حفظ کیا. جب یہ عقیدہ رکھو گے تو ظالموں اس وقت جو امت کے ہاتھ میں ہے وہ کیا ہے؟ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو. وہ لوگ جو درگاہوں پر بیٹھ کر، اولیاء کرام کے مزارات پر بیٹھ کر
یہ سمجھتے ہیں کہ بس آسمان سے ہم پر آ رہا ہے کچھ، ایک سٹا کھینچا اور لگتا ایسا ہے کہ بالکل جنت کی سیر کر کے آ گئے، اور پھر جس شیطان نے جو کان میں پھونک دیا اسی کہانی پر یقین۔ اور سنیں آپ، یہ آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں، ان لوگوں کا حال یہ ہے، یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، حیات القلوب جلد نمبر 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر 95 ہے۔ اس صفحہ نمبر 95 پر یہ شیعوں کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے یہ بات لکھی کہ حضرت مصطفیٰ جان رحمت مولائے کائنات حسن حسین اور فاطمہ پنجتن کا نور آسمان میں چمک رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے اس نور کی طرف دیکھا تو عرض کی، بار الہی یہ ذوات مقدسہ تیرے نزدیک کس قدر زیادہ گرامی ہیں، اور کس درجہ تجھ کو محبوب ہیں، اور کس قدر تیری بارگاہ میں شریف و بزرگ ہیں۔ خدا نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتے تو تم لوگوں کو خلق نہ کرتا، یہی لوگ میرے علم کے خزانے دار اور میرے رازوں کے امانت دار ہیں، خبردار ان کی جانب بنگاہ حسد نہ دیکھنا، مجھ سے ان کی منزلتوں اور بلندیوں کی آرزو نہ کرنا، اور نہ میری نافرمانی کرنے والوں میں داخل، پھر ستمگاروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آگے لکھا، اے آدم اور حوا، حسد کی نگاہ سے میرے انوار اور حجتوں کی طرف نہ دیکھنا، نہیں تو تم کو اپنے جوار رحمت سے علیحدہ کر کے نیچے زمین پر بھیج دوں گا، اور تم کو ذلت و خواری کا سامنا کرنا ہوگا۔ پھر ان کو شیطان نے ڈگمگایا، آدم و حوا نے ان کی جانب بنگاہ حسد دیکھا، اس سبب سے خدا نے ان کو اپنی رحمت سے علیحدہ رکھا اور اپنی توفیق و تائید ان سے ہٹا لی۔ نبیوں کا ذکر اس طرح سے کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان نوروں کو حسد سے دیکھا، انہیں حسد کی کیا ضرورت تھی؟ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ کیوں حسد کریں گے؟ اور دیکھیں، اسی ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب ہے حیات القلوب، اس کی جلد نمبر 2، یہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا نا آپ کے سامنے کہ اگر امیر معاویہ کے خلاف جاؤ گے تو پھر تمہیں صحابہ کے خلاف بھی جانا پڑے گا۔ صفحہ نمبر 923 لکھا، اور روایت بھی حضرت امام محمد باقر کے نام سے فٹ کی ہے۔ امام محمد باقر نے فرمایا معاذ اللہ رب العالمین، کیا کہا کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی، جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، 4 شخصوں کے سوا، علی بن ابی طالب، مقداد، سلمان اور ابو ذر کے سوا سب مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ سوچئے یہ کیا ایمان کی باتیں کریں گے اور کیا ایمان و اسلام سکھائیں گے۔ اور سنیں، حضرت امیر معاویہ پر الزام لگاتے ہیں کہ مولائے کائنات کو شہید کروایا۔ سنیں، یہ صرف وہیں تک نہیں رکیں گے، آگے صفحہ نمبر 1026 جلد نمبر 2 حیات القلوب، ملا باقر مجلسی نے لکھا، حضرت عیاشی نے بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق سے روایت کی، یہاں امام جعفر صادق کا نام فٹ کر دیا کہ عائشہ اور حفصہ، عائشہ بیٹی کس کی ہے؟ زور سے بولیے، ابو بکر صدیق کی ہے۔ حفصہ بیٹی کس کی ہے؟ عمر فاروق اعظم کی، اور یہ دونوں رسول اللہ کی بیوی ہیں اور امت کی ماں ہیں۔ لکھا کہ عائشہ و حفصہ نے ان حضرت یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر سے شہید کیا۔ اسے کہتے ہیں کہانی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہانی۔ یہ بنائی جب گئی تھی، لیکن اب جو نسل پیدا ہوئی بعد میں، ان کو تحقیق سے تو کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ ماں باپ سے جو سنا، استاد سے جو سنا، فلاں سے جو سنا، وہ دماغ میں رچ بس گیا۔ تو قرآن کو یہ لوگ ادھورا مانتے ہیں۔ امت کے پاس قرآن ہی نہیں ہے میاں۔ سوچئے آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ امت کے پاس قرآن ہے ہی نہیں۔ قرآن تو صرف علی اور علی کے بعد آنے والے ائمہ اہل بیت کے پاس ہے، انہی کے پاس جمع تھا اور انہی کو حفظ بھی تھا، اور سوائے ان کے جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہانیوں پر دماغ لگاؤ گے تو دنیا تمہیں نہ جانے کہاں لے جا کر کے پھینکے گی۔ آج پہلے رافضی اور شیعہ کیا کرتے ہیں
پہلے امیر معاویہ کی بات چھیڑیں گے، پھر حضرت ہندہ کی بات چھیڑیں گے، حضرت ابو سفیان کی بات چھیڑیں گے، پھر فلاں کی بات چھیڑیں گے، ایسے دھیرے 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 لاتے پھر وہ حضرت عمر کے معاملات کی طرف بھی لے جائیں گے، پھر حضرت صدیق اکبر کے معاملات کی طرف بھی لے جائیں گے، پھر بڑھتے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ قرآن کا بھی انکار کروا دیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا تمہارے ہاتھوں میں۔ اب بھی مجاوری پر ناز کرنے والوں، اب بھی سدھر جاؤ، اپنے ایمان کی پرواہ کر لو، ورنہ دنیا تو تباہ ہوگی، آخرت کا جو نقصان ہے وہ کبھی اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ جو دنیا میں ذلیل ہوا، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اسے عزت مل جائے، لیکن جو آخرت میں ذلیل ہو گیا اسے کبھی کہیں عزت مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کسی پر ظلم کرے، اسے گدھے پہ بیٹھائے، اسے مارے، اسے پیٹے، اس کو جلا دے، لیکن وہ بندہ حق پر ہو۔ لیکن دنیا میں اس کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوا۔ آپ دیکھیں نا امام علی مقام کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دنیا میں ان لوگوں نے آپ کو شہید کیا، آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے، آپ کے جسم سے کپڑے نوچ لیے، جسم کو بے ستر کر دیا، لیکن میں پھر وہ جملہ کہوں گا کہ آج امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، اسرائیل نے حملہ کیا، لیکن ایران نے پلٹ کر کیا کہا کہ تمہیں جتنا حملہ تمہیں کرنا تھا کر لیا، لیکن جو ہمیں بچانا تھا وہ ہم نے بچا لیا، جو ہم نے بچانا تھا وہ ہم نے بچا لیا۔ یاد رکھو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر بھی جتنے حملے ظالموں کو کرنا تھے کر لیے، لیکن جو دین مصطفیٰ کی حفاظت انہیں کرنی تھی وہ کر گئے، جو امانت انہیں آگے پہنچانی تھی وہ پہنچا گئے۔ تو اس وقت جو ایرانی فکر ہمارے ملک میں جڑ پکڑ رہی ہے، اور ہماری قوم کیا ہے نا، ایک جس طرح فلمیں آتی ہیں، یہ فلم آئی تو اس کے دیوانے ہو گئے، وہ ہیرو آیا تو اس کے دیوانے ہو گئے، پھر کوئی نیا آیا تو اس کے دیوانے ہو گئے، مطلب ایک پہ کوئی رہتا بھی نہیں ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے طیب اردگان آیا تھا تو چاروں طرف وہی چھایا ہوا تھا، اب وہ اس کو منافق بنا دیا، اب خمینی کو جو ہے ہیرو بنا دیا، پھر کوئی اور آئے گا۔ یہ سب ٹپے کھانے والے مزاج ختم کریں، دین مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھامیں، اصول دین کو مضبوطی سے تھامیں۔ اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تمہارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے گی، ورنہ میاں یہ ایسے جب نازک حالات آتے ہیں نا تو بڑے بڑے مقرر کہلانے والے، بڑے بڑے عالم کہلانے والے، جن کا ایک دیدار کرنے کے لیے جان داؤ پہ لگا دینے والے لوگ بھی، یہ سمجھ لو کہ ایسے لوگ بھی جن کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، ان کی بھی زبانیں پھسل جاتی ہیں، ان کے بھی دماغ اور مزاج پلٹ جاتے ہیں۔ تو امتحان تو ہوگا، لیکن امتحان کے لیے تیاری آپ کو پڑھ کر کرنی ہوگی، سن کر کرنی ہوگی۔ پڑھ نہیں سکتے تو عالموں کے دامن سے وابستہ رہیں، جہاں کوئی سوال آئے فوراً پوچھو، فوراً سمجھو، اس کو دماغ میں زیادہ دیر رہنے نہ دو۔ یہ سب گندگی ہے، جتنی دیر ذہن میں رہے گی وہ اتنا آپ کو پریشان کرے گی اور آپ کے ایمان کو برباد کر سکتی ہے۔ واقعہ کربلا کا مقصد تحفظ دین مصطفیٰ ہے، واقعہ کربلا کا مقصد دین مصطفیٰ کو آگے پہنچانا ہے، اور امام علی مقام اور آپ کے جانثاروں نے الحمدللہ اس مقصد کو بخوبی انجام دیا اور اس امانت کو آگے تک پہنچایا۔ اب ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے کہ ہم اس امانت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس دین کو پڑھیں، اس دین پر عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور ہم حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت سے سچی محبت کرتے رہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوران گفتگو کچھ لغزش یا خطا ہو گئی ہو تو رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ اب آپ لوگ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔